بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی عائشہ ذات کی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام والوں کو خبردار کرے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو قرآن کی روشنی میں کر سکیں اور ہم سب جا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب بن عمیر ہے سب کا رضی اللہ تعالی، دو سگے بھائی، حسین و جمیل نوجوان، کھاتے پیتے گھرانے کا، ناز و نعمت میں پلا ہوا، کہیں کہیں پوشاک روزانہ تبدیل کرتا ہے، کہیں کہیں لباس بدلتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ بڑے بھائی کو پتہ چل گیا، ایک روز پکڑ کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ صحابی کہنے لگا صرف جانا نہیں، میں تو ان کی غلامی قبول کر چکا ہوں۔ بس غلامی کا نام لیا تو امتحان شروع ہو گیا۔ دعا کیا کرو اللہ امتحان سے بچائے۔ آزمائی شروع ہو گئی۔ بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو نئے دین کو، اس کلمے کو ترک کر دے، آج کے بعد ساری جائیداد میں تجھے عطا کر دوں گا، تیرے نام لگوا دوں گا۔ صحابی کہنے لگا اگر تو کفر کے زمانے کو چھوڑ دے، کفر کو ترک کر کے میرے آقا کی غلامی قبول کر لے، آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری۔ کافر بھائی کہنے لگا اگر تو اپنے پرانے دین پہ لوٹ کے آ جائے، میں اپنے نام کا باغ تجھے دے دوں گا۔ صحابی کہنے لگا اگر تو راہ حق اختیار کر لے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، آج کے بعد میرے نام کا باغ تیرا۔ کافر کہنے لگا میں اپنے نام کی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ صحابی کہنے لگا چل آج کے بعد میرے نام کی بکریاں تیری ہو گئی۔ زمین چھوڑ رہے ہیں، باغ چھوڑ رہے ہیں، بکریاں چھوڑ رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی گفتگو گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی بھی سن رہی ہے۔ وہ بڑی حیران ہے، یہ تو بالکل پکا مسلمان بن گیا، جائیداد بھی چھوڑتا ہے، باغ بھی چھوڑتا ہے، بکریاں بھی چھوڑتا ہے، میرا دو چلے گا، میں زمانے بھر کی حسینہ ہوں، مجھ پہ بڑا فریبتا ہے، مجھ پہ بڑا عاشق ہے۔ باہر نکل کر سامنے آئی، وہ کہنے لگی او مسلمان بننے والے، او کلمہ پڑھنے والے، اگر تو مسلمان رہا تو آج کے بعد میں تیری نہیں۔ آگے کون سا ہمارے زمانے کا آدمی تھا؟ صحابی کہنے لگا بات سن لے، اگر تو میری ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی تو میں کافر عورت کے منہ پہ بھی آج کے بعد تھوکنے کو تیار نہیں۔ مذاق نہیں ہے، گھر اجاڑ لینا، ایمان قبول کیا نہیں اور آزمائی سے شروع ہوئی نہیں، امتحان پہ امتحان آ رہا ہے۔ عورت کا معاملہ ہے جس کے سامنے ہم سب جھک جاتے ہیں، کوئی ہماری چلتی نہیں۔ اور بلکہ شیخ اتار تو بڑا عجیب کہتا ہے کہ آدمی اگر آدمی کو مارتا ہے تو تلوار کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، ریفل کے ذریعے، کلہاڑی چھروں کے ذریعے، اور عورت کی مار بڑی عجیب ہے، سامنے کھڑی ہو کر صرف دو دانت نکال دیتی ہے، بندہ قتل ہو جاتا ہے، نہ ٹھاکا نہ شاکا نہ گڑبڑ، نہ کسی کو پتا چلا، نہ کچھ نہیں، بندہ قتل ہو گیا، اور جسے تم مسکرانا کہتے ہو۔ شیخ اتار نے بڑی عجیب بات کی، کہتا ہے لب پیش سوے خندامی کند، لب پیش سوے خندامی کند، پس ہلاکش زخم دندامی کند، ذرا سے داغ دکھائے اور بندے کو قتل کر دیا۔ اس لیے شیخ اتار بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، قوت نیکی نداری بد میں کن،
قوت نیکی نہ داری بد میں کن بر وجود خود ستم بے حد میں کن. او لوگو اگر نیکیوں کی طاقت نہیں تو بدیوں سے تو باز آ جاؤ. تو بیوی کہنے لگی اگر تو مسلمان نہیں بنتا، اگر تو دوبارہ اپنے دین پہ لوٹ کے نہیں آتا تو یاد رکھ آج کے بعد میں تیری نہیں. صحابی کہنے لگا میں کافر عورت کے منہ پہ آج کے بعد تھوکنے کو بھی تیار نہیں. بڑی حیران ہے، لو بھی یہ تو بالکل پکا مسلمان بن گیا. اور تم سارے جانتے ہو خود بھوکا رہ سکتے ہو، خود ننگے رہ سکتے ہو، خود پریشانیاں اٹھا سکتے ہو، لیکن بچوں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. بچوں کی ننگ بھوک کو کوئی آدمی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. صحابی کی گھر والی کہنے لگی یاد رکھ جن بچوں کو روزانہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا آج کے بعد اس اولاد کو تیرے سامنے کبھی نہیں آنے دوں گی. صحابی کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، اگر تم مجھے نہیں دو گے میں کفر کے زمانے کی اولاد پہ ایک نظر ڈالنے کو بھی تیار نہیں. صحابی کی والدہ زندہ ہے، دل میں سوچ رہا ہے بیوہ اماں نے بڑی مصیبتوں سے ہمیں پالا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار ہے، بڑا انس رکھتی ہے، میرے لیے چیزیں بچا کر رکھتی ہے، عجیب و غریب روزانہ لباس بنا کر پہناتی ہے. وہ ضرور آئے گی، میری امداد کرے گی، کم سے کم یوں کہے گی چھوڑو تم نے میرے بچے کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا ہے، چلو اپنا کام کرو، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. دروازہ کھلا، صحابی نے اماں کو آتے دیکھا، دل میں تھوڑی سی تسلی بندنے لگی، لو بھائی میری اماں آ تو گئی. ارے اس ماں نے جس نے گود میں پالا، جس نے یتیم سمجھ کر شفقتیں چھڑکی، جس نے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھا، سب سے پہلے آتے ہی صحابی کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی اگر تو ان کا غلام بن چکا ہے تو میرا بیٹا نہیں، یہ میرے گھر کی پگڑی تجھے اتارنی پڑے گی. اور مسلمانوں ذرا دلوں میں خیال کرو، دشمن اگر ایسا کر دے تو کوئی بات نہیں، اور ماں بیٹے کے کپڑے اتار رہی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے. صحابی نے سوچا چلو پگڑی اتار کر بس کر دے گی. صحابی کا کھڑی ہو کر کرتا گھسیٹ رہی ہے، کرتا بھی اتروا لیا، بیٹے کو ننگا کر دیا. اخیر میں صحابی نے سوچا چلو تہمن تو کون مانگا کرتا ہے، یہ تو بالآخر میری اماں ہے. اور لوگوں اندازہ لگاؤ مصعب بن عمیر کے کلیجے پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی جب ماں نے تہمن پکڑ کے گھسیٹا ہے. تجھے یہ اتارنا پڑے گا، میرے گھر کا تجھے کوئی کپڑا نہیں ملے گا جب تو بے دین ہو گیا، جب ہمارا دین چھوڑ دیا. چھوٹی سی بہن کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، ذرا وہ بالوں کی بنی ہوئی ٹاٹ جس میں گھاس لایا کرتے ہیں وہ مجھے اٹھا کے لا دے، میں اپنے نن کو چھپا کے نکل جاؤں گا. بہن نے لا کے دے دیا، اماں نے تہمت بھی اتار لیا. صحابی کئی لباس بدلنے والا، ہر وقت کئی شیشیاں عطروں کی انڈیلنے والا، اپنے گھر سے ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے ننگا ہو کر کے نکل رہا ہے. یہ ہے غلامی. سارا دن ہم ناز و نعمت میں رہتے ہیں، تجھے بھی خیال ہے سب سے بڑا غلام حضور کا میں ہوں. پتہ جب چلے جب چلنے لگ جائے، جب جھرنا لگے پھر پتہ چلتا ہے کہ غلام کون. یہ دعوے کرنے تو بڑا آسان ہے. اس لیے کہتا ہے جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاری روشن رہتی. مصعب بن عمیر بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ننگا ہو کے نکل پڑا، راہ اختیار کر لی، لندن کی نہیں روس پتوں کی غذا بنا رکھی ہے، پتے چباتا ہوا مدینے کی طرف چل رہا ہے. اور آن میں کہتا ہے اے کاش مدینے میں جا کر پوری یہ تمنا ہو جائے، سر رکھ کر بابے رحمت پر بس ختم فسانہ ہو جائے. کب میں مدینے پہنچوں گا، کب میرے غم غلط ہوں گے، کب میں جا کر کے یوں کہوں گا میں دور سے
چل کر آیا ہوں، دل میں یہ تمنا لایا ہوں، تم عرش سے دل میں آ جاؤ، دل عرش معلا ہو جائے۔ مدینے کا راہی دن میں سفر نہیں کرتا، رات کو سفر کرتا ہے، درختوں کی پتے چبا چبا کر گزارے کرتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، بڑی پریشانی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا کرتا چل رہا ہے۔ رات کے وقت مدینے میں آ پہنچا، مسجد نبوی معلوم کی، ستون سے جا کر کمر کا سہارا لے کر کے بیٹھ گیا۔ پچھلی رات آئی، فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پچھلی رات میں دیکھا ایک نوجوان سردی میں بیٹھا ہوا ٹھٹر رہا ہے، سر اپنے گھٹنوں پہ رکھے بیٹھا ہے۔ حضور نے آ کے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا مصعب بن عمیر ہوں۔ فرمایا تیری یہ کیا حالت ہے؟ تو بڑا ناز و نعمت میں پلنے والا جوان تھا، اعلیٰ قسم کے لباس پہنا کرتا تھا، بڑی اچھی اچھی تیری غذا اور خوراک تھی، یہ کیا بنا؟ صحابی نے ساری داستان کہہ سنائی۔ مصعب بن عمیر قربان جاؤں تیرے ایمان پہ، تیری سرگزشت سننے کے بعد میں سرکار مدینہ تیرے سامنے رو رہے ہیں۔ صحابی کو سینے سے لگایا، پیار کرتے ہوئے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ اس وقت تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آپ کے دیدار کے بعد میرے سارے غم غلط ہو گئے۔ فرمایا مصعب بن عمیر میں بہشت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ تھے سیرت کے صحیح معنوں میں سمجھنے والے، اور سیرت کو منانے اور بنانے کا ڈھنگ انہیں کو آتا ہے۔ اس مصیبت کے وقت میں جو رسول اللہ کے کام آئے، ادھر کلمہ پڑا نہیں، ادھر مصیبت سر پہ آئی نہیں۔ آگ میں لیٹنا آسان تھا، کلمہ پڑھنا مشکل تھا۔